نماز جنازہ کا طریقہ آپ تمام چلایا جائے گا۔ اب یہ سبجیکٹ، یہ سبب دیکھتے ہیں کہ کتنی نشستوں میں مکمل ہوتا ہے۔ آئے دن آپ کسی نہ کسی کے انتقال میں جاتے ہیں اور نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ خالی ابتدا کر کے آ جاتے ہیں، ان کو نماز جنازہ کا جو طور طریقہ ہے، جنازے کی نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں، کتنے فرائض ہیں، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ لازمی طور پر جن کا کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے، ان تمام باتوں سے اکثر لوگ جو ہے واقف نہیں ہے، بڑی غفلت ہے۔ ہم کام کرنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں، مگر اس کام کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، ہم طریقہ ہی نہیں سیکھتے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو آج کی نشست سے انشاءاللہ جنازے کی نماز کا طریقہ آپ تمام سنیں گے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ بہت سی کتابوں کے اندر یہ درج ہے، بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے۔ سب سے پہلے حالانکہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کے علاوہ بڑی کتابوں کے حوالے سے بھی اس واقعے کا ثبوت ملتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس روایت کو سنتے ہیں کہ ایک عورت کی نماز جنازہ میں ایک کفن چور بھی شامل ہو گیا۔ ایک عورت کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ لوگ پڑھنے کے لیے گئے، تو ان پڑھنے والوں میں ایک کفن چور جنازے کی نماز پڑھنے کی نیت سے نہیں بلکہ کفن کو چرانے کی نیت سے وہ شامل ہو گیا، ان کے ساتھ مل گیا، اور قبرستان ساتھ ساتھ ان لوگوں کے جا کر اس نے قبر پر، قبر کے آس پاس یا بالکل قبر ہی کے اوپر ایک پتہ نشانی کے طور پر رکھ دیا، تاکہ جب میں دوبارہ کفن چرانے کے لیے آؤں گا تو ہم کو تلاش کرنے میں دشواری نہیں ہوگی، دقت نہیں ہوگی، بلکہ بآسانی ہم آج جس کا انتقال ہوا اس کی قبر کو تلاش کر کے کفن کو چرا دیں گے۔ بارہ جب رات ہوئی تو اس کفن چرانے والے نے کفن چرانے کے لیے قبرستان جانے کا ارادہ کیا، اور قبرستان گیا بھی، اور اس قبر پر پہنچا، نشانی پہلے ہی لگا چکا تھا، قبر اس نے کھودی۔ ایک جو اس کے اندر مرحومہ مغفورہ عورت مدفن تھی، جس کی تدفین ہوئی تھی، ایک وہ بول اٹھی، وہ جس کا انتقال ہو چکا تھا، جس کی تدفین آج ہی ہوئی تھی، وہ بابا سے بلند بول اٹھی، اور پہلا جملہ سبحان اللہ کا تھا۔ اس مرحومہ نے جس کا انتقال ہوا تھا، جب کفن چور نے کفن چرانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ارادہ میں کہ چرا کے نکل لوں، تو فوراً مرحومہ نے قبر کے اندر سے آواز دی سبحان اللہ، ایک مغفور، اب اس کا جملہ دیکھیں، مغفور کہتے ہیں جس کی بخشش ہو جائے۔ تو اس مرحومہ اور مغفورہ نے کہا سبحان اللہ، ایک مغفور شخص، مغفورہ یعنی ایک مغفور بخشا ہوا، دوسری مغفورہ جس کی بخشش ہو چکی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک مغفور نے دوسرے مغفور عورت کا کفن چراتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جس کی بخشش ہو گئی ہے اور جو قبر میں ہے اس کی بھی بخشش ہو گئی ہے، تو جس کی بخشش ہو گئی ہے تو وہ کفن چراتا ہے۔ تعجب میں اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جب میری بھی بخشش ہو گئی، تمہاری بھی بخشش ہو گئی، تو پھر اتنا معیوب اور برا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوبارہ اس عورت کی طرف سے یہ جواب آیا۔ تو اب یہ سن کر وہ تعجب میں پڑا، تو اب تعجب کو دور کرنے کے لیے اس عورت نے کہا سنو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بھی مغفرت کر دی. اس نے کہا جس کا انتقال ہو گیا تھا، جس کو دفن کر دیا گیا تھا، اس نے کہا پروردگار عالم نے میری بھی مغفرت کر دی اور تمام ان لوگوں کو بھی بخش دیا، تمام ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما دی جو لوگ میرے جنازے کی نماز میں شریک تھے. جتنے لوگ جنازے میں شریک تھے، مرحومہ اور مغفورہ نے کہا، اللہ نے سب کو بخش دیا، سب کی مغفرت فرما دی. تو اب یہ کفن چور بھی اس میں شریک تھا، تو جب سب بخشے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب یہ بھی شامل ہوگا. تو کہا کہ جتنے لوگ شریک تھے سب کو اللہ نے بخش دیا اور تو بھی ان میں شریک تھا، اس لیے تو بھی مغفور ہے. اللہ نے تیری بھی مغفرت فرما دی ہے، تجھے بھی بخش دیا ہے، تیری بھی بخشش کا اعلان کیا جا چکا ہے. یہ سن کر اس کفن چور نے جو کفن چرانے کی نیت سے آیا تھا، فوراً اس نے قبر پر مٹی ڈالی اور صدق دل سے توبہ کیا، استغفار کیا، اپنی گناہوں پر نادم ہوا اور سچے دل سے تائب ہو کر وہ اسی وقت سے نیک، صالح اور پرہیزگار بن گیا. تو اب اس سے کیا سبق ملا کہ کسی مومن کامل کا اگر جنازہ ہے، اب جو اخلاص والے مومنین ہیں ان میں اولیاء آتے ہیں، تو اگر کوئی بہت پرہیزگار ہے، کامل ایمان والا ہے یا کوئی اللہ والا ہے، تو اس کی جنازے کی نماز میں شرکت کرنا یہ باعث سعادت بھی ہے اور باعث نجات و بخشش بھی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کی جنازے کی نماز کا اعلان اگر کہیں سنو تو کشا اس میں شرکت کرنے کے لیے چلے جاؤ، اس لیے کہ مغفرت کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں بہت سے بزرگ جب ہمارے مرشد کریم حضور دار الشریعہ رحمہ کا وصال پرمنال ہوا تو میں نے وہ منظر دیکھا کہ ممبئی کی سرزمین سے بے شمار علماء، پڑھے لکھے لوگ، انگنت شمار نہیں کیا جا سکتا، کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی، ایک کشش تھی اور وہ سب جانتے تھے کہ اللہ والوں کی جنازے کی نماز میں شرکت کرنا یہ باعث نجات اور بہت بڑی سعادت ہے. کشا کروڑوں کی تعداد میں لوگ پہنچے. تو اب اس واقعے سے جو معتبر کتابوں کے حوالے سے پتہ چلا کہ اللہ والوں کے جنازے کی نماز میں شرکت کرنے سے شرکت کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ ہاں اب یہاں ایک بات یہ بھی آپ سن لیں، بات آگے کہ یہاں مومنین کی بات ہے جو اپنے ہم عقیدہ ہیں، جو سنی صحیح العقیدہ ہیں اور پہچان کے لیے جدید دور جدید میں اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. تو ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز میں شرکت کرنی ہے. یہ نہیں کہ کوئی وہابی ہے وہاں چلے گئے، کوئی دیوبندی وہاں چلے گئے، شیعہ کی جنازے کی نماز میں چلے گئے. جو غیر مقلد ہیں، وہابیہ ہیں، دیابرہ ہیں، یا جن کا تعلق سنیت سے نہیں، وہ خارج از اسلام ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ وہ ہم سے متعلق تھا اور ہم دونوں مل کر کاروبار کرتے تھے، اگر نہیں جائیں گے تو اس کے گھر والے ناراض ہو جائیں گے. کچھ لوگ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتے نظر آتے ہیں. یعنی خدا کا خوف نہیں ہے، بندوں کا خوف ہے. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے اور رزاق کا خیال نہیں. تو ایمان یہ سب سے بڑی پونجی ہے، سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے. اگر ایمان سلامت ہے تو سب سلامت ہے، اور اگر ایمان آپ نے ختم کر دیا، ایمان کو برباد کر دیا، تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو ایسا شخص جس کا تعلق سنیت سے نہ ہو، مسلک اعلیٰ حضرت سے نہ ہو، پھر قضائے باطلہ کا ہو، تو اس کے جنازے کی نماز میں شرکت کرنے والے کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. وہ تجدید ایمان کرے گا، تجدید نکاح اور تجدید بیعت وغیرہ سب کرے گا. انجانے میں اگر چلا جائے یا مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، بچنا ضروری ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں.